حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت مثلی ہم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ ماں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضا حاجت کی۔ پھر واپس لوٹی لشکرگاہ کے قریب آ کر تولا تو وہاں نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کروں پر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی عادت ہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوان جو لشکر کے پیچھے رہے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، سوائے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غلغلہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مسطہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضا حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مسطہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھیں۔
ان کے لڑکے کا نام مسطا بن اساسا بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مسطا کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ تاس مسطا غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مسطا نے کہا بھولی بی بی اب کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو اب کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا مارے صدمے کے، میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈال کر دیا۔ جو تم کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت دے تو میں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہو آؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھے۔ میں سر جھکائے روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج والم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ ٹوٹی۔ دن کو بھی یہی حال رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی۔ خدا تعالی کی طرف سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے اپنے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ اب مجھے الگ کر دیا کیا کرے۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اب کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے ہیں، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہائے حضرت علی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے اب کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگر اب گھر کی خادمہ سے پوچھے تو اب کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ میں ان کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہائے صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی سو جاتی تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور بھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا
یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی اب جو حکم دے ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلہ کی حمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کو قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حورب کھڑے ہو گئے، یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے، کہنے لگے اے سعد بن عبادہ، یہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ اب منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں، اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا، میرے اس رونے نے میرے والدین کی سٹی گم کر دی تھی، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اب چھوٹیے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہی جواب دے، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب رسول اللہ کو جواب دے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا، میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھے۔ میں نے کہا اب سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اسے بالکل بری ہوں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اسے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہائے اگر میں کسی امر کا اقرار کروں حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، فصبر جمیل ولیل المستان علی ما تصفون، پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ کو ضرور معلوم کر دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ
ابھی تو نہ رسول اکرم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگے۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، البشرا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ، نہ تو میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالی کے کسی اور کی تعریف کرے گی۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقان جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، کیا پتہ اب کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔